بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا موضوع ہے اکبر جے پوری کی نظم. تو سب سے پہلے ہم اکبر جے پوری کی حالاتی زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. آپ اپنی درسی کتاب کی صفحہ نمبر 149 پر بھی اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اکبر جے پوری سید محمد اکبر نام اور اکبر تخلص ہے، لیکن ادبی حلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ 1928 عیسوی میں جے پور راجستھان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام آغا سید علی عابدی تھا. آپ پیشے سے استاد تھے. آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ان کے کشمیر آنے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا. اکبر جے پوری نے غزلوں کے علاوہ حمد، نعت، مدح اور رسائی نظمیں بھی لکھی ہیں. رسائی رسا سے نکلا ہے، یہ عربی لفظ ہے. اس کے معنی ہیں مرثیہ، یعنی وہ اشعار جو کسی کی ماتم پر کہے جاتے ہیں. بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے. شمع فروزاں، ساز شکستہ، شباب وطن، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کے شائع شدہ شعری مجموعے ہیں. چمنزار اور بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے ہیں. آپ 4 مارچ 1998 عیسوی میں سری نگر کے حسن آباد ریناواری علاقے میں دفن ہیں. تو یہ تھا اس کی حالات اکبر جے پوری کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں. اب آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 150 پر جائیے اور وہاں اکبر جے پوری کی غزل کو اچھی طرح سے پڑھیے. غزل نمبر 1. کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے. تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے. پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے. کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے. دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے. اب تشریح پیش خدمت ہے. کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے. اکبر جے پوری غزل کے اس مطلب میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات یعنی دائمی اور پائیداری حاصل نہیں ہے. یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کس قدر بڑی بڑی شخصیتیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، جنہوں نے عالی شان دربار سجائے، لیکن یہاں کسی کی آن بان باقی نہیں رہی. وہ سب خاک میں مل گئے. سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا قصد کیا تھا، وہ بھی موت کے ہاتھوں بچ نہ سکا. اس جیسے کتنے ہی عالی شان بادشاہ دنیا میں آئے، لیکن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہی اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. چنانچہ اس دنیا میں
ہر چیز مٹ جانے والی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ غزل نمبر 2۔ تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلو میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ شاعر اس شعر میں معاشرتی نابرابری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہتے ہیں، وہ عمر بھر آنکھوں میں پیاس لیے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے، اور دوسری طرف محلوں میں رہنے والے متمول اور عیاش لوگ شراب و شباب کے مزے لوٹتے ہیں۔ شاعر نے امیر اور غریب کے بیچ پائی جانے والی خلیج کو مؤثر انداز میں یہاں پیش کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ اکبر جے پوری رہبروں کی اصلیت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امن کا پرچار کرنے والے بظاہر تو امن کے جھنڈے لے کر شہر شہر پھرتے ہیں، لیکن یہ محض ان کا دکھلاوا ہے۔ اصل میں تو یہ لوگ اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی فساد پھیلانے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ اگلا شعر ہے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے۔ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے میں کیسے تمہیں بلاتا، یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے نشیمن کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ شہر میں کئی دروازے کھلے تھے، لیکن ان سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی۔ در کہتے ہیں دروازہ، جو مجھے مل نہ سکا۔ دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ میری تشنگی کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے، میں صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا ہوں، اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جانا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا، میری تمام کوششیں دوسروں کو فیضیاب کرنے میں صرف ہوئیں، اور اس طرح خود میں پیاسا رہ گیا۔ یہ تھی اکبر جے پوری کی غزل کی تشریح۔ اب چند سوالات نیچے دیے ہوئے ہیں۔ امن کا پرچار کرنے والوں کی آستینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو جواب ہے، امن کا پرچار کرنے والوں کی آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ تو اس کی تشریح آگے چونکہ میں نے کی ہے، تو یہاں بھی اس کی تشریح ویسے ہی لکھنا۔ تو اکبر جے پوری کی زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے، تو آپ کی کتاب میں بھی ہے، اور
اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ اچھی طرح سے اس کی زندگی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی کاپیاں مرتب کریں۔ باقی وسلام۔